الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی 213ویں آیت 213th ورس کی تفسیر کہنے اور سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کان الناس، لوگ تھے، امتاً واحدہ، ایک ہی جماعت تھی۔ کیا جماعت؟ سب کے سب مومن تھے، سب کے سب اپنی زندگی کا مقصد جانتے تھے، سب جنت کے لیے جیتے تھے، سب کو جہنم کا ڈر تھا، سب ایک ہی تھے۔ اب جو اگلی آیتیں گزری، ان آیتوں سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ اگلی آیتیں کیا تھی؟ اے ایمان والو سب داخل ہو جاؤ۔ تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے آ رہا ہے کہ اسلام ہی حقیقت ہے، اسلام میں ہی دین و دنیا کی بھلائی ہے، اور دنیا جتنی جینے کے لیے ضروری ہے اتنی دنیا لے کر چلنے والا مومن، اور دنیا کو سب کچھ جب سمجھتا ہے تو کافر بن جاتا ہے، اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھٹکنے والے کیوں بھٹکتے؟ جب اتنا سب کچھ ہے، معلوم ہو گیا، کلیئر کٹ ہو گیا، پھر بھٹکنے والے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شروع میں سب آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آدم علیہ السلام بتا دیے کہ دیکھو میں جنت سے آیا ہوں، ہمارا یہ امتحان ہے، ہم کو واپس جنت کو جانا ہے، دنیا میں دل لگا لینا نہیں ہے، اللہ کی پیروی کرنی ہے، یہ کام کریں گے تو جنت کو جائیں گے، یہ کام ہمیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ سب ایک ہی طریقے پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو بھیجا۔ جب سب ایمان پر تھے تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا؟ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک بات چھپی ہوئی ہے، ایک لفظ چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاختلفوا، سب ایک ہی جماعت تھے، پھر ان میں اختلاف آ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات، قرآن 7 قرات ہے نا، اس قرات میں آیت کیسی تھی؟ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین، لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر ان میں اختلاف آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب اختلاف آتا کیوں ہے؟ اختلاف آتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام آئے تو جسے جتنی ضرورت تھی اتنا رزق تھا، آرام سے بیٹھے رہتے، بھوک لگی آرام سے ایک بکرا پکڑو، ذبح کرو، کھا لو، وہ پھل توڑو، کھا لو۔ جب لوگ کم تھے تو نیڈ، ریکوائرمنٹ، کیا بولتے ہیں اسے؟ وین ڈیمانڈ ڈکریسز پرائس ڈکریسز۔ تو ڈیمانڈ کم تھا، پروڈکشن زیادہ تھا، نو ایشو، ایوری ون از ہیپی، نتھنگ ٹو فائٹ۔ جب جانے لوگ زیادہ ہوئے، اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے 2 لوگ 10 بکریاں، 2 لوگ 10 آپل، لیکن اب 10 لوگ 10 آپل ہو گئے، 9 لوگ 10 آپل ہو گئے، 10 لوگ 10 بکریاں آ گئیں۔ تو اب انسان کی فطرت میں ڈرنا شروع کرتا، کہاں مجھے نہیں ملیں گا کہ پہلے وہ نہیں تھا، میں سو گیا تو بھی مجھے ملے گا، میں لیٹ گیا تو بھی مجھے ملے گا، جو ہی آپ کو خبر ملتی ہے کہ جلدی آ جاؤ نہیں تو نہیں ملے گا، اب انسان اپنی عقل لڑاتا،
اب یہاں انسان کوئی سمجھتا کہ چھین کر لے لوں، کوئی بولتا کہ چھین کر نہیں لینا، آ جاتی نہیں بھائی، ایسا نہیں، ایسا بیٹھے تو ہوں گا نہیں بھائی، ذرا کھینچ کو لینا بھائی، کرنا، اختلاف آ گیا، اختلاف نیچرلی آیا، قدرتاً آیا، چیزیں کم ہوئیں تو اب جھگڑنا، لڑنا، یہ کس کی چیز، یہ میری چیز، زمین ایک ہو گئی، سب کے لیے جگہ تھی، جگہ کم پڑی، گھر کم پڑے، اب اختلاف آیا۔ اب آدم علیہ السلام نے جو سکھایا تھا وہاں تک تو ہدایت پر ہیں، اب نئی مشکل آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نئی مشکل آتی اللہ چھوڑتا نہیں، اللہ نبیوں کو بھیج دیتا۔ نبی آتے، نوح علیہ السلام آئے، آ کر بتا دیے دیکھو ایسا اختلاف نہیں کرنا ہے، جب اگر مل بانٹ کر کھا لینا ہے، نبی آ کر راہ دکھاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہوئی، لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ پر بھروسہ۔ جب انسان میں ڈر آتا ہے، وہاں انسان کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ڈر آنے کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، لیکن جب اس کا ایمان اللہ پر کمزور رہتا تو جو ہی ڈر آتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتا، جو ہی ادھر ادھر جاتا ہے شیطان اس کا ساتھ بن جاتا، شیطان بتاتا وہ بت کے پاس جاؤ تمہارا کام، یہ ڈر نہیں رہنا، الا ان اولیاء اللہ، باخبر ہو جاؤ اللہ کے قریب رہنے والے کون ہیں، لا خوف علیہم، ڈرنا نہیں، مجھے کھانا دینے والا میرا اللہ ہے، میں کوشش کروں گا میرا اللہ مجھے کھانا دے گا، مجھے کسی سے نہیں چھینوں گا میں، اس نے ذمہ داری لی۔ کیوں اللہ کہتا ہے بار بار هو الرزاق، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو یہ جو ڈر آتا ہے انسان کو، یہ ڈر کی وجہ سے انسان ایمان کم رہنے کی وجہ سے ادھر ادھر جاتا ہے، جو ہی ادھر ادھر جاتا ہے شیطان آ جاتا، کہیں شیطان اس کو چوری کرنے کو کہتا، کبھی کہتا ڈاکہ مارنے کو کہتا، کبھی مرڈر کرنے کو کہتا، اور کبھی شیطان بت کے پاس لے کر چلا جاتا، یہ بت کے پاس جاؤ تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، کام تو آسان ہوتے نہیں، وہ اس کے ڈر سے بچنے کے لیے بت کی طرف نکلتا، تو بت پرستی شروع ہو گئی، بت پرستی بھی شروع ہو گئی، ظلم و ستم بھی شروع ہو گیا، لوٹ مار بھی شروع ہو گئی۔ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، فبعث اللہ النبیین، نبی آتے ہیں، آ کر کرتے کیا ہیں، مبشرین، خوشخبری دیتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا وجہ، کیا خوشخبری دیتے ہوئے آتے ہیں؟ انسان کی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے لاکھوں سجدے ہم کر لیں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں دیکھی، لیکن ہم دنیا کی عیش و آرام دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو نعمتیں ہم دیکھ چکے ہیں، ان نعمتوں کو اس نعمت کے خاطر ہم ٹھوکر مارتے ہیں۔ وہ نعمت ہم دیکھے نہیں، جنت ہم دیکھے نہیں، اور جہنم ہم دیکھے نہیں، لیکن ہمارا علم بتاتا ہے کہ میں زنا کروں گا مزہ ملے گا، میں شراب پیوں گا مزہ ملے گا، میں ناجائز تعلق رکھوں گا مزہ ملے گا، میں سب کا ہڑپ کر کروڑ پتی بن جاؤں گا مزہ ملے گا۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کر لیے تو بھی کیوں توبہ کرتے، روتے پچھتاتے؟ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جہنم کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہے۔ کس نے بٹھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ کتنے سال پہلے بٹھائے؟ 1450 سال سے پہلے بٹھائے، اور بھی ڈائریکٹ ہمارے دل میں نہیں بٹھائے۔ حضور ایک ایسے سسٹم سے بٹھائے کہ آج بھی بچہ پیدا ہو کر ایک مسجد میں آتا ہے یا ماں باپ کی زبان سے سنتا ہے، جس گھر میں دین ہے وہ گھر کا 5 سال یا 6 سال کا بچہ بھی آج اللہ کے خلاف ڈائریکٹ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ بھائی جنت کو ہم کیا مجبوری سے جنت کو جانا بولتے ہیں؟ جنت بہت ہی خوشی آتی نہیں؟ تو جنت جو نہیں دیکھے، ماشاءاللہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں زبان پر، جو جنت نہیں دیکھے وہ جنت سوچتے ہی خوشی آتی ہے۔ جو جہنم نہیں دیکھے کسی چیز سے اتنا ڈرتے نہیں جتنا جہنم سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کام ہے نبیوں کا، بڑا مشکل کام ہے۔ جو چیز نہیں دیکھے اس چیز کو خوشی کی چیز بنا دیتے ہیں انبیاء، اور جس چیز کو ہم نہیں دیکھے اس سے ڈراتے ہیں۔ پہلا کام
جو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا تھا کہ واپس ہم کو جانا ہے، ہم آئے ہیں کہیں اور سے، جنت میں واپس جانا ہے، یہ سبق بھول گئے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حکم پورا سکھانے سے پہلے اس چیز کو پہلے یاد دلا دینا، بچوں کو پہلے یہ ذہن میں بٹھا دینا، بیٹے جنت کو جانا، بیٹے جہنم ایسا رہتی ہے۔ تو پہلے آ کر جو سبق بھول گئے۔ اور دوسری بات، یہ اختلاف آیا، سب کیوں آیا؟ دنیا کی وجہ سے آیا نا۔ انبیاء آ کر کہتے ہیں تو دنیا کے لیے کہاں آیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 10 روٹیاں ہیں، 11 لوگ ہیں، بھوکا رہ جائے گا نا، بھوکے رہو گے، صبر کا ثواب ملے گا نا، تم کو جنت ملے گی نا۔ تو جنت یاد دلاتے رہتے ہیں، اور تم اگر غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بات بھول گئے تھے۔ انبیاء بہترین طریقے سے یاد دلاتے ہیں، جب یاد دلا دیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ مومن کے لیے دنیا کی خوشیاں نہیں رہنا۔ غور سے سنیں، لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ گزشتہ بار بھی میں جو بیان کر رہا تھا کہ لوگوں کو دنیا کیا حضرت دنیا چھوڑ ڈالنا، کیا؟ میں دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا، دنیا میں مزہ نہیں لینا، دنیا کے لیے نہیں جینا، دو فرق ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، زندگی کے لیے بریانی کھا لینا، بریانی کھانے کے لیے نہیں جینا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھی مثال آ رہی ہے۔ گوشت کھانے کے لیے بریانی ہے، گوشت کھائیے، کتنا کھاتے ہیں کھائیے، گوشت کھایا توچ میں جاؤں گا، اب کیا ہوتا؟ دوسرا کھایا نہیں کھایا اس کی فکر کیے بغیر خود گوشت چھیننا شروع کرتا۔ آپ گئے، گوشت ملا میں کھا لوں گا، بریانی ملی میں کھا لوں گا، بریانی کھانا ہی میرے زندگی کا مقصد نہیں، ملی الحمدللہ کھا لیا، کوئی پرابلم نہیں۔ اب جب یہ اس کی سوچ ایسی بن گئی بریانی کھانا، تو اب کیا کرتا؟ سمپل مثال ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا، سارے ڈلیاں ڈال لیتا، ساری چیزیں اٹھا لیتا، بعد میں ڈسٹ بن میں جاتا، لیکن کتنے لوگ بھوکے چلے جاتے۔ سمجھ غور، باریک فرق ہے، باریک فرق ہے۔ دنیا استعمال کریں، استعمال کے لیے دنیا کریں، جینا دنیا نہیں رہنا، مقصد جینا دنیا نہیں رہنا۔ نرم بستر مل گیا، سو جائیں، نرم بستر پر ہی سوؤں گا۔ اب ہوتا کیا؟ اللہ جب غریبی آتی زندگی میں تو میں نرم بستر پر ہی سوؤں گا، جو میں نے ضروری بنا لیا اپنے زندگی میں، اس کے لیے چوری کرنا پڑتا، اس کے لیے ڈاکہ مارنا پڑتا، یا اس کے لیے اللہ کا ناشکر بن جاتا۔ یہ ہے دنیا کا فتنہ۔ انشاءاللہ کبھی دنیا کے بارے میں سنیں گے۔ تو دنیا کی وجہ سے مصیبتیں آئی نا، اختلاف آیا نا، پہلے انبیاء کیا کرتے ہیں؟ پھر سے ذہن بنا دیتے ہیں، اصل خوشی جنت کی خوشی ہے، جی کر بتاتے ہیں، خوش رہتے ہیں انبیاء۔ نہ ان کے پاس بھاری کپڑے، نہ ان کے پاس بھاری کھانا، نہ ان کا گھر محل، نہ ان کا کچھ نہیں، سادی زندگی جیتے، لیکن سب سے زیادہ اطمینان سے جیتے، جی کر بتاتے۔ تو خوشخبری اور ڈر، اس چیز کو تھامے رکھیں، اس چیز کو تھامے رکھیں۔ مبشرین و منذرین۔ اب ہو گیا، اب اختلاف آیا، سود لینا نہیں لینا، رشوت دے کو کام بنانا نہیں بنانا، جہیز میں ہم پالنے والے ہیں، ان کی بیٹی کو ہمیں گھر میں لے کو جاتے ہیں، لے کو جا کو 40 سال تک ہمیں کھلانا، ہمیں کپڑے پہنانا، اسے ہمیں گھر میں رکھنا، اتنا خرچہ ہمیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہ بچی کو شادی کر کو بچ جائیں گے کیا؟ سوچ شیطان ڈالا سو، یہی بیماری ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچی سے تم کو کیا ملنے والا ہے، نہیں سمجھتے۔ تو یہ تمام چیزیں آتی، تب انبیاء آ کر بولتے بزنس جائز، سود ناجائز، شربت جائز، شراب ناجائز، بیوی ایک، بس نہیں، گناہ ہو جائے گا، 2 3 4، اگر 4 کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے ایک ہی رکو، زنا حرام۔ تو جو چیزیں آدمی پریشان تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، انبیاء کلین سے بتا دیتے ہیں، یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا۔ ماں باپ اف نہیں بولنا، بھائی بہن معاف کرنا، سب چیزیں جہاں جہاں رسول اللہ کی باتیں سن لیں گے نا، زندگی میں آنے والے سارے جھگڑوں کا حاکم رسول اللہ کو بنا لیں۔ جب بھی جھگڑا ہوتا، حکم کون؟ فیصلہ کرنے والے رسول اللہ۔ جھگڑا ہو گیا، بھائی گالی دے دیا، بہن رشتہ توڑ لیتی ہے،
برا سلوک کرتی ہے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، نبی بتاتے ہیں سل من خطا کا، جو تجھ سے رشتہ توڑ لے اس سے جڑ کر رہے، وعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ہوتا کیا، ایک آدمی غلطی کرنے والا رہتا، ایک جنا پیشاب کر رہا ہے تو گندگی کم رہے گی نا، دونوں مل کر پیشاب کرے تو گندگی اور بڑھ جائے گی نا، تو کم سے کم ابھی اچھا کرتا رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کا شیطان نرم ہوگا اور وہ یاد کرے گا اللہ میرے بھائی کیسا بولے بات بھی مجھے معاف کرے، تو وہ گندگی بھی سدھرنے کی چانس ہے، اور تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں، ہاں تمہاری مقصد تو زندگی کا آخرت ہی ہے۔ تو پھر نبی کیا کرتے ہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان کے ساتھ بالحق، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب بھیجی، کیوں، لِيَحْكُمَ، کہ نبی فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فی، جس چیز میں ان کو اختلاف ہوا ہے وہ نبی آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا، ماں باپ کو اولڈ ایج سینٹر میں جا کر چھوڑ دینا نہیں، اپنے ساتھ رکھنا، دو بھی عقل بتاتی ہے۔ نبی کہتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ختم، اپنی عقل چلے گئی، نبی کی بات سن لیے، ہو گیا۔ اب نبی آ گئے تو نبیوں کو آنا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ ان کا سمجھانا اتنا عظیم ہے کہ ان کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں۔ آدم کے بعد نوح کو آنا پڑا علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد دیگر نبیوں کو، ہود علیہ السلام کو آنا پڑا، ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کو آنا پڑا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آنا پڑا، ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو سنبھالنا پڑا، ادھر اسحاق علیہ السلام کو سنبھالنا پڑا، اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کو آنا پڑا، پھر وہاں پر یوسف علیہ السلام کو آنا پڑا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا، داؤد علیہ السلام کو آنا پڑا، سلیمان علیہ السلام کو آنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا کام، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ 1450 سال سے زیادہ ہو گیا، حضور کی ہدایتیں آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ لوگ اس کو اپنا نہیں رہے ہیں، لیکن اویلیبل ہے۔ The moment you made your mind that I am going to follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his guidance is very much near to you. That was his system. کیا جب حضور شروع کرے، ذرا سوچو با، جب حضور شروع کرے مکہ ایک گاؤں میں کام شروع کرے، اور آپ کہاں تک پہنچانا ہے، وہ یہ آئی کے زمانے میں بھی آپ کی ہدایتیں جانی ہیں، وہ گلوبل ولیج جب دنیا بن جائے گی تب بھی آپ کی ہدایتیں پہنچانی ہیں۔ حضور کو اس طرح آپ دیکھیں کہ وہاں تک نہیں، آج 50 سال بھی نہیں چلتا ایک لیڈر کی بات، اتنے دن کے بعد بھی آپ کی بات قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں لوگ، اللہ کے رسول نے کہا، زندہ ہے آپ کی باتیں، تو اتنے دور تک پہنچانے کا کیا پلاننگ ہوگی، ماسٹر پلاننگ، کیا ماسٹر پلاننگ، کیسی کوششیں تھیں، اور پوری کوششیں کتنے سال میں ہو گئی، 23 ایئرس۔ آپ صرف 1,24,000، 23 ایئرس میں 1,24,000 کم و بیش بڑی بات ہے، اور صرف 1,24,000 کو نہ دیکھیں، اس کے بعد اتنے جنریشنز میں جو اتنی باتیں چلی، یہ کس کی کوشش ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نالائق بے وقوف لوگ آج مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بھائی انہوں آئے، دین پہنچائے، چلے گئے، اگر ویسا آ کر جانے والے رہتے تو یہاں تک دین پہنچتا نہیں۔ آج بھی جو دین پہنچا ہے نبی کی ذمہ داری نا، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، یہ ہدایت دینے کا کام کس کا ہے، نبی کا ہے، نہیں نبی چلے گئے ہمیں سنبھال لیں گے تو کافر ہو جائیں گے، نبی ہی کا کام چل رہا ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کس کے ذریعے سے چل رہا ہے، کیا دوسری صدی میں محمد مصطفیٰ ظاہراً تھے؟ نہیں تھے نا، تابعین تھے۔ تیسری صدی میں کون تھے؟ یہ 4 امام تھے۔ پھر کہیں امام بخاری حدیثوں کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
کہیں امام احمد بن حنبل سنت کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی تفسیر کو بچاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کسی زمانے میں کوئی اکیلے ابن حجر اسقلانی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں دین کو زندہ کرتے ہوئے غوث پاک نظر آ رہے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کام ہے، مطلب کیا؟ یہ سارے کے سارے نبی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کیا ہے کہ حضور نے ایسے صحابہ تیار کیے، وہ صحابہ کو دیکھ کر تابعین تیار ہوئے، وہ تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین تیار ہوئے، صوفیاء تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے، وہ سب تیار ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ حضور کا سسٹم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہدایت آ گئی، ہدایت اویلیبل ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اب ہدایت آنے کے بعد بھی اختلاف ہو گئے نا، وہ کرنا نہیں کرنا، یہ کرنا نہیں کرنا، کتنے لڑ رہے ہیں ہم لوگ، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس کے بعد اختلاف نہیں کیے مگر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، وہ لوگ جو دیے گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، وہ لوگ جو علم دیے گئے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتهم البینات، ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، ان کے پاس قرآن آ گیا، بخاری آ گئی، حدیثیں آ گئیں، ہدایتیں آ گئیں۔ لائبریری میں جا کر بیٹھیں گے، چاروں طرف ہدایتیں ہیں۔ خدا کی ذات کی قسم، پیارا دل، سلامتی والا دل لے کر جائیں گے نا، ہر جگہ سے ہدایت ملے گی۔ کیوں گمراہ ہوئے، کیوں اختلاف کیے؟ غور سے سنیں، بغیم بینہم، ان کے درمیان جو سرکشی ہے، سرکش مطلب کیا؟ جمپ کرنا، حد سے گزرنا، لمٹ کراس کرنا۔ یہ لمٹ کراس کرنا ہی برباد کرتا ہے۔ لمٹ کراس کیا ہے؟ ہمارا کام کیا تھا عالموں کا؟ رسول اللہ جو بولے وہ پہنچانا تھا، وسیم حضرت جو بولے وہ پہنچانا تھا۔ جب بیچ میں وسیم حضرت آ گئے، میری بات، میری سوچ، میرا گروپ، میرا مرتبہ، میچ مفتی بننا، میچ وہاں کا عالم رہنا، اسے کہتے ہیں سرکشی۔ آپ بیچ میں نہیں ہو، یہ کام رسول اللہ کا کام ہے، آپ کو اس کام میں بیچ میں آنا ہے۔ حضور کے کام کو آپ کو جتنا حصہ ملا، اس میں خدمت کر کر آپ کی دنیا بنا کر نکلنا تھا۔ اور اس کام میں رسول اللہ کا کام نہ، رسول اللہ اس کام کے بدلے دنیا نہیں مانگے، اور جنہوں نے کام انجام دیا صحیح طریقے سے، انہوں نے بھی اس کام کے بدلے میں دنیا نہیں مانگی۔ ہم کو جو بڑے بڑے صحابہ جن کی وجہ سے ہم کو حدیثیں ملی، وہ حضرت ابو ہریرہ رہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رہے، کسی نے اس کام کے بدلے دنیا نہیں مانگی۔ کام کے بدلے دنیا، حضرت امامہ پورے سیلریاں لیتے ہیں نا حضرت، وہ سیلری میں کیا دنیا مل جاتی ہے؟ وہ دنیا نہیں ہے۔ ہاں، بڑی پیاری بات بولے، جینے کے لیے جو دنیا استعمال کرتے ہیں، اس دنیا کی مذمت نہیں آئی۔ جینے کے لیے دنیا میں رہنا ہے سمجھ کر جو دنیا استعمال کرتے نہیں۔ 70 ایکڑ، بھائی آپ کو 3x6 ملنے والا ہے، کیا سائز باخبر کا؟ 6x3، وہ بھی ٹیمپرری۔ 4 سال کے بعد جا کو دیکھو انا کوڑے میں تمہارے ہڈیاں لے کو جا کو دبا دیں گے۔ ہم نا 6x3 اتنا ہونا سو، یہ 6000 ایکڑ لے کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو دنیا کا مطلب کیا؟ شہرت ہونا۔ ہارسز فار دی ریسز۔ اللہ جس سے جو کام، آج عبد الرحیم آپ سے وہ کام لے رہا ہے، نوید حضرت سے وہ کام رہا ہے، آپ سے کام، میرے سے کام لے گا، کل اس کام کے لیے کوئی دوسرا ہوگا۔ اب آج یہ کرسی پر مجھے بٹھائے ہیں، آپ لوگ بٹھائے ہیں سمجھ کر، کل انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے کہ نوید حضرت اس سے بھی اچھا کام کریں گے، اس جنریشن کو ان کی بات ہی ضرورت رہے گی۔ اب مجھے کیا کرنا تھا؟ یہ حضور کی بات پہنچنا، مجھے اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لانا تھا، مجھے حضور کی بات پہنچنا۔ میں بات کرا تو پہنچتا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں، ہاں اب بات پہنچنا نہیں نا، میری بات اب پہنچتی نہیں ہے نا، اچھا انہوں بات کرو پہنچتی کا دیکھو، مائک بدلاتے نہیں با، یہ مائک لگائے تو برابر ہے نہیں، برابر نہیں کہ ہٹا دے لو با، یہ مائک لگائے تو برابر ہے کہ یہ لگا دے لینا۔ اب وہ جو مائک خراب ہے انہیں بولو نہیں میں ہٹوں گا، نہیں
میں بیٹھا رہوں گا، آواز خراب ہو جاتا، اختلاف آ جاتا، لڑنا شروع کر لیتے. ہاں علماء، اللہ دعا کیجئے میں اچھا عالم بنوں. اپنے آپ کو بیچ میں نہ لائیں. حضور کا کام، کبھی کرسی سے پیار نہ کریں. وہ مسجد کا امام میں، وہاں کا صدر مدرس میں، وہاں کا یہ میں میرے سے بہتر قاری کون بھی نہیں. یہی سوچ برباد کرتی. اسے کہتے ہیں سرکش ہونا. کام حضور کا تھا، تم بیچ میں آ گئے، سرکشی کرنا شروع کرے، رشوت لینا شروع کرے. بھائی عالم بن گئے تو وارث نبی کے ہیں نا، تو علم ہمیں پڑھنے والے نا، یہ علم کیا سکھاتا؟ دنیا سے دور رہو، دنیا کی عزت اور شوکت پر خوش نہ ہو. یہ نا بیسک نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں پڑھاش نہیں، پھر مجھے کیا حق ہے کرسی پر بیٹھ کو بیان کرنے کا؟ When you don't know the subject, then how you have the right to preach the subject? The meaning of this subject کیا؟ دنیا بیکار ہے، عزت شہرت کے پیچھے نہیں جانا. جب آپ کو یہ چیز ہی سمجھ میں نہیں آ کر آپ عزت کے پیچھے جا رہے ہیں، شہرت کے پیچھے جا رہے ہیں، ٹائٹلز کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو you lost the right to preach. سمجھ میں آ گیا با؟ تو یہ بڑا فتنہ ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا کھڑا. لوگ بولے، ابھی کبھی کبھار ہوتا ہے کیا، میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں لائٹاں پورا آف کر کو بیان کرے تو اچھا رہا. ایک میرا دماغ ویسا ہو گیا. آپ بول رہے ہیں نہیں حضرت لائٹاں رہے تو اچھا. اب مجھے دکھ رہا ہے کہ لائٹ آف کرے تو اچھا. تب میں سوچنا کہ میرے عقل غلطی سوچتا ہوں شاید. اتنے لوگ بولتے ہیں نا لائٹ رہا تو اچھا ہے، پورے یہ سب اچھے آدمی نا، عقل والے نا، تو اپنی بات کو وحی خدا سمجھتے ہیں. الٹیمیٹ ٹروتھ، الٹیمیٹ رائٹ، سب سے صحیح سوچ کس کی؟ میری سوچ. ایسا نہیں ہے. تھوڑا بھی قرآن اور سنت سے ہٹتے ہیں تو ہماری سوچ لے کر جا کر ہمارا کمینہ اپن ظاہر کر دیتی. جب تک حضرت قرآن سنت سے بات کرتے رہتے اچھے دکھتے حضرت، کیا پیارے حضرت نا. جو ہی حضرت، میں وسیم حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، دوسروں حضرتوں کے نہیں، میرے بارے میں. جو ہی میں قرآن اور سنت سے ہٹ کر میری عقل سے بات کرتا، نوید حضرت کو دکھتا کیا وسیم چاچا ذرا کمینے کیسے کا بات کرتی نا، کمینہ مطلب کمپن کا بات کرتی نا. کیوں؟ قرآن سنت سے ہٹے. یہ ہے ہماری عقل. تو اپنی عقل، اپنی رائے کو امپورٹنس نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کریں. تو یہ جب سرکشی کی وجہ سے اختلاف ہوئی، فہد اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں انہیں اختلاف ہوا. مومنوں کو بھی اختلاف ہو رہا ہے، یہ کرنا یہ جائز یا نہیں جائز، لیکن مومن کے اندر سرکشی نہیں رہتی. جس کے دل میں سرکشی نہیں، اللہ اسے مومن کہہ رہا ہے. مومن کو اللہ ہدایت دے دیتا. کئی لوگ ہیں آج پوچھتے لوگ، حضرت اتنے جماعتاں ہو گئے نا حضرت، مومن بیچارہ کیا کریں گا؟ انہوں بولتے ہیں یہ کرنا نہیں، انہوں بولتے ہیں یہ کرنا نہیں. میں بولتا ہوں کہ اللہ یہ آیت میں خوشخبری ہے، آپ ایمان کو پکڑیں، نہ اس کو پکڑیں نہ اس کو پکڑیں، ایمان کو پکڑیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. ایمان کیا ہے؟ جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا. ایمان کو پکڑ لیں گے ہدایت آ جاتی. صحیح لگا جگہ جا کے اللہ بٹھاتا، یہاں سے وہاں سے، وہاں سے یہاں سے، یہاں سے جاتے 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 صحیح جگہ آ کر بیٹھتے، وہاں پر خاتمہ خیر ہو کر اس دنیا سے نکل جاتے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دی. لما اختلفوا فیہ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، من الحق، حق کے ساتھ، باذنی، اس کی اجازت سے. واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، راہ صراط مستقیم پر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ مومن کو ہدایت مل گیا، وہ کون؟ وہ عالم کو ہدایت نہیں ملی نا. یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کو آپ قصوروار نہیں کہہ سکتے. میں بار بار یہی مثال دیتا ہوں کہ آدمی خراب کام کرا، پولیس پکڑ لیا. اب پکڑنے والا کون؟ پولیس. پکڑا. اب پولیس کی غلطی کیا؟ نہیں، پکڑنے والا پولیس، مارنے والا پولیس. ہمیں پولیس غلطی بولیں گے؟ نہیں بھائی، انہیں غلطی کرا وہ کو مارے بھائی. اسی طرح یہ لوگ ضلالت کے پیچھے گئے، اس لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ام حسبتم، کیا تم ایک خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اب تک تمہارے پاس آئے نہیں، مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے پہلے جو لوگ گزرے ان کی جیسی حالت تمہاری نہیں ہوئی اب تک، اور تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بڑی آنکھیں کھولنے والی آیت ہے یہ۔ مومن ہو گئے تو دنیا جائے گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی دنیا کے لیے نہیں جی رہے نا، آخرت کے لیے جی رہے نا، تو تکلیفیں آئیں گی، وہ جو دنیا والے ہیں وہ آپ سے چھین لیں گے سب کچھ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھ لیں کبھی بھی یہ چیز کو، اب تک تم پر ویسی مصیبتیں نہیں آئیں جیسی اگلوں پر آئی تھی، وہ مصیبتیں آئے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں لفظ ہے لما، ایک ہے لم ایک ہے لما، یہ لم اور لما مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ فیوچر مضارع کے سامنے آتا ہے، اور اس کو نگیٹ کرتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ یضرب مارتا ہے، لم یضرب نہیں مارا، یاتی آتا ہے، لم یاتی نہیں آیا۔ جب لما آتا ہے اب تک نہیں آیا، لما کا معنی کیا؟ اب تک نہیں آیا۔ اب تک نہیں آیا کا معنی کیا؟ وسیم حضرت آگے کیا نہیں آئے بھائی کا مطلب نہیں آئے، وسیم حضرت آگے کیا اب تک نہیں آئے ہی کا مطلب آنے کی امید ہے، آنے کی امید ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تک نہیں آیا کا مطلب آئے گی، ہر مومن پر مصیبت آئے گی، وہ امتحان پار کرے بعد ہی جنت کو جانا ہے۔ ہم کو نہیں آئی نا حضرت، اس کا جواب دوں گا میں، یاد دلائیے کیسی مصیبت ہے، مجھے یاد دلاؤ با ختم کرنے سے پہلے، گیبر بھی بولا تھا یاد دلائی نہیں۔ مستہم الباساء، ان پر تنگ دستی آئی، تنگ دستی آ کر چھوئی۔ کیا ہوتا؟ میں صحیح کہوں گا، جاب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی پالیٹکس کرا تو بھی میں حلال طریقے سے ہینڈل کروں گا، یہ سوچتے ہیں تو جاب چھٹ جاتا، ظالم ظلم کر دیتا۔ جب ہم نہیں میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی رہوں گا جب سوچتے ہیں، غریبی آتی، مستہم الباساء۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ روحانی غیبی مصیبتیں آتی، بیماری آ جاتی، اللہ ٹیسٹ کرتا، یہ شکریہ ادا کر رہا ہے، الحمدللہ صحت ہے، اچھا جاب ہے، بچے بھی اچھے حالت میں ہی، سبحان اللہ۔ اچھا گردے میں پرابلم دے دیے، ہائی شوگر آ گیا، پھیپھڑے میں سانس لینے کی کمی آتی، یہ بربادی نہیں، یہی ہے امتحان۔ +2 پڑھتے با تمہیں امتحان ہی نہیں آیا تو وہ کیا ہو، ریلوے کا کورس کرنے والے پورے پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، کیا وجہ سے؟ امتحان نہیں رکھتا گورنمنٹ بول کو، کہ ایک مثال دیجئے، یہ پروٹیسٹ کرتے نا، وہ ریلوے کا امتحان نہیں رکھے، وہ نوکری کا امتحان نہیں رکھے، یہ امتحان گورنمنٹ 5 سال ہوگا امتحان نہیں رکھے، امتحان رکھیں گے پاس کریں گے تو نوکری ملے گی نا، تو جنت کو جانا ہے، امتحان پاس کرنا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں دوسرے موقع نہیں آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا، بستی میں ہے جہاد کی ضرورت نہیں، ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر امتحان کے بغیر کیسے جنت کو جائیں گے؟ امتحان تو مومن ہوتے ہوئے امتحان آیا تو کوئی جنت کو، جس کے ذہن میں جنت کو جانا ہے، آ گیا بھائی امتحان۔ اب امتحان آیا تو جنت کو جائے، امتحان میں کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اب 5 لیٹر پانی پیتے تھے، اب 1 لیٹر پانی سارے دن پینا، کتنی بھی گرمی ہو 3 گھٹ میں پینا، کڈنی میں پرابلم رہنے، ڈائلیسس چلتا رہے گا، اللہ بچائے اللہ بچائے، ہائی شوگر ہو جائے گا، میٹھا منہ کو لگانا نہیں، ٹینشن آ جائے گا، یہ سب امتحان ہے۔ کیا کرنا ہے امتحان میں؟ صبر۔ اللہ جس حال میں رکھا اس حال میں خوش، اور بڑھے گا امتحان، اللہ جس درجے 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 بلند ہوتے رہیں گے، جنت میں محلوں کے محل بنتے رہیں گے، جہنم سے دور کے دور ہوتے رہیں گے۔ یہی مومن کا یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ یہاں ہمیشہ مجھے ذرہ بھی ٹینشن نہیں آنا، مطلب کیا؟ امتحان لکھنا نہیں، سو پاس کرنا نہیں ہوگا۔ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیے گئے۔ تھوڑی مصیبتیں ایسی ہیں کہ ہم کھڑتے ہیں مصیبت کے بعد بھی،
لیکن تھوڑی مصیبتیں ایسی بھائی میں ہلگا بھائی میں چکر آ گئی بھائی، مجھے کیا کرنا سمجھ میں، ایسے زلزلو کہتے ہیں. ایک آدمی کو آتا، سب کو مل کر آیا، تھوڑا سی ایک آیا تھا، لائٹ، حالت کیسی تھی ہماری، لائٹ پکڑ کر ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالے بعد وہ زلزلو ہوتے. سو ڈیٹینشن سینٹر جانے سے پہلے جان گے، سمجھ کو زلزلو ہو گئے، وہ زلزلو ہل گئے. یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول، رسول نے کہہ دیا. یہ رسول کون ہے؟ اختلاف ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں ہر زمانے میں مومنوں پر مصیبت آتی تھی، اور ہر زمانے کے جو رسول تھے، رسول زیادہ صبر والے نا، بڑی سے بڑی مصیبت آتی رسول صبر کرتے. لیکن اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، رسول بھی کہہ پڑے. کیا؟ یقول الرسول والذین آمنوا، رسول نے اور مومن جو ان کے ساتھ تھے، والذین آمنوا معہ، جو مومن ان کے ساتھ تھے، کیا کہہ گئے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ، یاد رکھو، انا، بے شک، نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب، قریب ہے. جسے بھی دین کے خاطر مصیبت آئی یا مومن کی زندگی میں مصیبت آئی اور اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ آیت ذہن میں رکھیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. لیکن وہ مدد کیا ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں وہ ملنا نہیں. سمجھ میں آیا با؟ ہم جو سمجھ رہے ہیں مدد، وہی ملنا مدد نہیں ہے. مثال کے طور پر صلح حدیبیہ ہوئی، حضور آئے، خواب میں دیکھے حضور کہ حضور صحابہ کے ساتھ مکے میں اطمینان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، کوئی بال مڈا رہے ہیں، کوئی بال کتر رہے ہیں. حضور نے صحابہ کو کہا، حضور کا ہر خواب سچا ہے، جو ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عمرے کو جانا ہے، یہ معنی نکالے، عمرے کو نکلے. بڑا قصہ ہے وہ. حضور کو روک دیا گیا، نہیں آنا، جنگ ہو سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح پر آمدہ ہو گئے، صلح کریں گے. صلح میں ایسی باتیں تھیں، ظاہراً لگتا تھا کہ مسلمانوں کی ذلت ہے. کیا باتیں تھیں؟ کہ کوئی مسلمان جو اب مکے میں ہے، وہ مدینے میں آیا تو حضور اسے واپس کر دینا، اور جو مدینے میں ہے مسلمان، خدا نخواستہ وہ کافر ہو کر مکے میں چلا گیا، اسے واپس نہیں کریں گے. ایسی باتیں. اور اس سال عمرہ نہیں کرنا، واپس چلے جانا، آئندہ سال عمرہ کرنا. دکھنے میں ذلت دکھ رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا اللہ خدا نہیں ہے ہمارا؟ آپ سچے رسول نہیں ہیں، ہے نا؟ پھر کیوں ذلت برداشت کرنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ اس سال عمرہ کر لینا یہی مدد ہے. لیکن مدد کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو حضور صلح مان لیے. اس کی برکت سے کیا ہوا؟ اگر اس وقت جنگ کرتے تو خالد بن ولید ہاتھ میں نہیں آتے. خالد بن ولید مسلمان ہوئے، عمرو بن عاص مسلمان ہوئے. جن سے جنگ لڑنا تھا، جن سے جنگ لڑنی پڑتی تھی، وہ لوگ اسلام کے خاطر جنگ لڑنے والے بن گئے. جب شام فتح ہوا، وہ لوگ جن کو عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دینا ہی کامیابی ہے، اللہ دیکھتا ہے ان کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرنا یہ کامیابی ہے. ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ شاید ہم کو نہیں ملے، لیکن ضرور کامیابی ملے گی، ضرور مدد ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر اب میں بہت محنت کیا، اب لا کر میں کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں عبد الرحیم سے، مجھے 10,000 دیں گے، مجھے 10,000 وہ مدد ہے میرے واسطے. عبد الرحیم مجھے 10,000 نہیں دیے. آج سے 10 سال کے بعد مجھے جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت عبد الرحیم لا کر، اب عبد الرحیم نہیں بھی دیے تو میں کما لے سکتا ہوں، لیکن جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بستر پر رہوں گا، اس وقت عبد الرحیم آ کر کہہ رہے ہیں حضرت تم نے وہ ٹیمپو مجھے ساتھ دیے نہیں حضرت، اب میں مدد کر رہا ہوں. تو میں بولوں گا اچھا ہوا اس وقت تو 10,000 نہیں دیے. تو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک ہے مفسرین کہتے ہیں خندق کے وقت. خندق کے وقت اتنی مشکل تھی. وہ جنگ کب ہوئے ذرا یاد ہے؟ ہجرت کے پہلے سال کیا ہوا؟ ہجرت ہوئی. دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی. تیسرے سال احد کی جنگ ہوئی. چوتھے سال
بنو نذیر کو نکالا گیا، 5ویں سال خندق کی جنگ ہوئی، 6ٹھے سال صلح حدیبیہ، 7ویں سال خیبر کی جنگ ہوئی، 8ویں سال فتح مکہ، 9ویں سال حنین کی جنگ، تبوک کی جنگ ہوئی، 10ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ 5ویں سال خندق کی جنگ ہو رہی تھی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی کہہ رہے ہیں کہ اتنی مشکل، اچانک حملہ ہوا، نکل گیا سارا عرب، تو مسلمانوں، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ گڑھا کھود لیں گے، گڑھا کھود لیے، سامنے سے لشکر ہے، کبھی بھی اندر آیا، اور پیچھے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ بنو قریظہ ایک یہودیوں کا قلعے تھے، وہ لوگ وعدہ کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب بنو قریظہ اپنا وعدہ توڑ دیے، معاہدہ توڑ دیے، تو کبھی بھی پیچھے سے اٹیک کر دے سکتے ہیں عورتوں پر۔ بستی سے باہر نکل کر ہم وہاں خندق پہ بچا رہے ہیں، مشرکوں کو اندر آنے نہیں دے رہے ہیں، اگر بنو قریظہ پیچھے سے اٹیک کر دے تو حالت کیا ہوگی؟ تب صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کب مدد آئے گی؟ تو حضور آیت پڑھ کر سناتے ہیں اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی۔ نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو سر سے لے کر سارے جسم کو آرے سے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سا رمبم تمل میں کہتے ہیں، سا سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مومنوں کی حالت کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ گڑھا کھود کر زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگھی سے سر کے بالوں کو، سر کو نوچا جاتا تھا، تو چمڑا جا کر خون آنا شروع ہو جاتا۔ یہ سب ہوتا، اور کیا کیا مشکلیں آتی تھیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی بڑی بڑی مشکلیں آئیں، اتنی بڑی مشکلیں آئیں کہ رسول پکار اٹھے کہ کب مدد آئے گی؟ تم لوگوں کو اتنی بڑی مصیبتیں تو ابھی آئی نہیں نا۔ ایسے کئی بار ہوا، حضرت ابو طالب کے شعب میں ہوا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کیا۔ تو اب ماشاءاللہ اب عبدالرحیم یاد دلا رہے ہیں، حضرت ہمارے ادمیاں سیف جالے کو ہی نہ پیدا ہوتے، نمازاں چھوڑ کو اسکول پڑھتے، کالج کے ٹیمپو بھی نمازاں چھوڑ کو پڑھتے، آفس میں بھی نمازاں چھوڑ کو رہتے، بزنس میں بھی نمازاں چھوڑ کو رہتے، کہ ایسا چاہے ویسا کماتے رہتے، حلال حرام کی بالکل فکر نہیں کرتے، زکوٰۃ کے بارے میں جانتے بھی نہیں، زکوٰۃ دیتے بھی نہیں، شادیاں میں سب خواب کرتے، بوڑھے ہو کو کسی کو ہدایت ملی تو مسجد کو آ جاتے، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، آرام سے سکون سے جنازے میں پڑھ کو جو چلے جاتے نا، امتحان کے بغیر۔ مطلب امتحان کو انٹری دیے نہیں، امتحان کو انٹری نہیں دیے تو کہاں سے رزلٹ نکلیں گا؟ ابھی حضور کا کرم ہے کہ بچا لیں گے، اگر بچا لیے، لیکن گیا ایمان کے ساتھ گیا کسے معلوم؟ تو ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں تو ہم دین کے لیے کھڑے ہوئے ہی نہیں، اور جو بھی آج دین کے لیے کھڑا ہوا وہ مصیبتوں میں ہے۔ جو بھی دین کے لیے کھڑا ہوا یا تو ڈائریکٹ مصیبت میں ہے۔ ڈائریکٹ مصیبت کیا؟ باطل فرقوں سے لڑ رہا ہے۔ جو علماء کھڑے ہیں، سچے علماء ہیں، اپنا ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ موٹا موٹا چاول کھاتے ہیں، بال مڈاتے ہیں، ان کو مچھر میں سوتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں آتے ہیں، کم سیلری لیتے ہیں، گھر میں علاج کرے تو پرائیویٹ میں جانے خواب و خیال میں بھی نہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل بڑے بڑے مفتی، کون باؤ، ایک بڑے یاسین اختر مصباحی، یاسین اختر کہاں انتقال ہوا؟ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، ایک بڑے عالم، ساری زندگی تکلیفوں میں، ان کی تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم بن گئے۔ جی انڈیا کے، یو پی کے، وہ جو صحیح علماء ہیں، جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مشکل کی وجہ کیا ہے؟ وہ عالم بن گئے۔ ان کی مشکل کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اب جاب کرتے ہوئے نہیں کر سکتے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج یہ کیوں تکلیف میں ہیں؟ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے بچے کیوں آج ایسی حالت میں ہیں؟ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی بچیاں شادی ہوئے بغیر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو ڈائریکٹ دین کا کام، یہ تو جان دینا پڑ رہا ہے۔ عمر خالد 4 سال سے جیل میں ہے، کوئی ٹرائل نہیں،
کوئی جج پوچھتا بھی نہیں، ویسے ہی ہے۔ کلیم صدیقی کئی سال دیے، ڈال دیے، بس ڈال دیے، کوئی کیس نہیں، جھوٹا کیس ڈال دیے، کیس سنوائی کو بھی آتا نہیں۔ ایسے کئی ہزاروں مسلمان جو دین کے خاطر کھڑے آج جیلوں میں ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو جو دین کے واسطے صحیح معنی میں کھڑا، وہ یا تو جیل میں ہے یا غریبی میں ہے یا پریشانی میں، لوگ ستاتے ہیں اس کو۔ مسجد میں حق بات بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے فیس بک میں اس کے خلاف ڈالتے ہیں، اسے ستاتے ہیں۔ تو یا تو ڈائریکٹ مصیبت میں ہے، یا ان کو موقع نہیں ملا، وہ عالم نہیں ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، وہ کما کر مسجد بناتے رہے، وہ پیسوں سے مدرسے بناتے رہے، وہ یتیموں کا سہارا تھے، وہ عالم نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مصیبتیں ہیں، کہیں ہاتھ پیر پڑ گئے ہیں، کڈنی چلے گئی ہے، یا تو یہ مصیبت یا تو وہ مصیبت۔ یہ دونوں مصیبتیں نہیں آئیں تو مطلب کیا؟ دین کے لیے کھڑے ہوئے ہی نہیں۔ ہم کو نہیں آئی کا مطلب دین کے لیے کھڑے ہوئے نہیں۔ کھڑ جائیں، اللہ نکو حضرت مصیبت آتی سو نکو حضرت، ہمیں آرام سے جی لے کو چلے جائیں گے، بعد پچھتائیں گے جب جنت میں مومن اٹھیں گے۔ ہمیں خالی ایک شادی میں جا کے انہیں مالدار آ کو گھسا تو ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا، چوزے کے سگا، کیا اچھا ہے نہیں انہیں ایوارڈ لیتا بچہ، کیا لکی نہیں انہیں۔ جب وہاں پہ جو درجے دیکھیں گے، درجے میں فرق کیسا رہے گا معلوم؟ انشاءاللہ کوئی اونچے والا درجہ، اس کا درجہ کیسا رہے گا؟ اب میں اور آپ ہیں، عبد الرحیم اور میں ہیں، انشاءاللہ عبد الرحیم کا درجہ میرے سے اچھا رہا تو میں پوچھوں گا عبد الرحیم کا درجہ کون سا ہے؟ میرے سے اوپر کہتے نا، دور کا ایک چھوٹا تارا نظر آتا نہیں، اتنا دور رہے گا درجے کا، افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے، دنیا استعمال کرنے کے لیے ہے، دنیا کے لیے زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے دنیا ہے۔ اور زندگی کیسی زندگی گزارنے کے لیے؟ اللہ اور اس کے حبیب نے جس طرح زندگی گزارنے کو کہا، نماز پڑھتے ہوئے، جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، رشتہ داروں کا ساتھ دیتے ہوئے، یتیموں کا سہارا بنتے ہوئے، سچ کہتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے، یہ زندگی گزارنا۔ اس زندگی گزارنے کے لیے نوکری بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، بینک بیلنس بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، سب چاہیے ایسی زندگی گزارنے کے لیے۔ مقصد زندگی ہے، مقصد گاڑی نہیں، مقصد زندگی ہے، مقصد بنگلہ نہیں۔ سمجھ میں آئے نا؟ اس مقصد کے لیے اگر گھر آ گیا الحمدللہ، لیکن وہ بنگلے کے لیے میں مقصد نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو دنیا کو دور رکھیں، زندگی اپنی جتنی دنیا ضرورت ہے اتنی دنیا کیری کریں گے، دنیا کیری کرنے کے لیے نہیں جئیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ جب اختلاف آ جائے تو اللہ کی ہدایتیں دیکھ کر اپنی بات کو پھینک کر ہدایت پر چلتے رہیں گے۔ اب ایسا گزاریں گے تو زندگی میں ضرور تکلیفیں آئیں گی۔ تکلیفیں جب آتی ہیں تو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، وہی کامیابی ہے۔ مومن ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں، کامیاب زندگی ہو رہی ہے۔ یہ آیت یہی پیغام دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔